معنا نهج حياة جئنا تبصرة. دونوں کا جو اسلام لانا تھا، حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر کا، یہ اسلام کے لیے بہت بڑی جیت تھی اور بہت بڑی نصرت تھی. حضرت حمزہ کے چند دن بعد ہی، بعض روایت میں آتے 3 دن بعد، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے. وبعد 9 من سنی رسالت، یعنی یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں علل اعلان جا کے عبادت کرنے لگے عمر کے اسلام لانے کے بعد. حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد کھل کے ہم نے بیت اللہ میں عبادت کی، جو پہلے نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا چلے جایا کرتے تھے، اور ایک سال یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام منا میں گئے اور دیکھا کہ کچھ نوجوان 6-8 نوجوان بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جی بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی ہم یثرب سے ہیں. اچھا کس قبیلے سے ہیں؟ کہا ہم خزرج سے ہیں. اچھا خزرج وہ والے؟ کہا جی وہ والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی، اپنا تعارف کرایا اور وہ مسلمان ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة ثم دعا في 4 الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. ثم دعا، پھر دعوت دی، فی 4 الأعوام، یہ دونوں ایک نسخے میں رابع کا لفظ ہے اربع کے علاوہ، اور یہ زیادہ بہتر ہے. ای فی رابع الاعوام، یعنی نبوت کے بعد، بعثت کے بعد جو 4تھا سال تھا، یعنی 3 سال خاموشی سے مخفی بات دعوت دی، اور 4تھے سال 3 سال کے بعد رابع الاعوام، عام کی جمع، سال کی جمع کر دی اعوام، بالامر جہرتاً الی الاسلامی، جہرتاً علی الاعلان، دین کی دعوت دینا شروع کی. اور یہ کب کی؟ جب حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، کھل کے جو آپ کو حکم دیا گیا کھل کے اس کا اعلان کیجئے، اس کی دعوت دیجئے. پھر لفظ ہے آگے ورابع من النساء و12. آپ لوگ کے پاس کیا لفظ ہے؟ ہاں 4. یہاں پہ یہ لفظ صحیح ہے. ایک نسخے میں پہلے جو تھا وہ 4 تھا، وہاں رابع ہونا چاہیے تھا، اور یہاں 4 ہونا چاہیے، یہاں رابع ہے. صحیح ہے، تو اس کو پہلے ہی صحیح ہوا ہے. آپ کے پاس کسی اور کے پاس دوسرا نسخہ ہے تو اس کو صحیح کر لیں. وَأَرْبَعٌ مِّنَ النِّسَاءِ و12 مِّنَ الرِّجَالِ الصَّحْبِ كُلٌّ قَدْ هَجَرَ. اب اعلانیہ دعوت شروع ہو گئی، اور مسلمانوں کو کفار کی، قریش کی طرف سے ظلم و ستم کا سامنا ہونا شروع ہوا. تو پھر ان کو ہجرت حبشہ جانے کا حکم ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ 4 من النساء، خواتین میں سے 4، و12 من الرجال الصحب، بندوں میں سے 12، الصحب یعنی 7 کہہ لیں یا رجال کی صفت بنا لیں اس کو، 12 مرد اور 4 خواتین، یعنی ٹوٹل 16 لوگ. کل قد حجر، سارے کے سارے انہیں قد حجر، ہجرت کی. یعنی کون سی ہجرت؟ آگے بتا رہے ہیں الی بلاد الحبش فی 5 عام وفیہ عادوا ثم عادوا لا ملام. بلاد حبش میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس میں فرمایا کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام نجاشی ہے، اور اس کے بعد کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا، اس لیے وہاں کے سفر کے لیے سب چلے جائیں اور یہاں پہ اپنی جو ہے ظلم سے ان کے بچ جائیں. جی حبشہ اسلامی ریاست نہیں تھی، تو یہ ہجرت تھی. نہیں، کم از کم اپنا جو علاقہ تھا، شہر تھا، وہ تو چھوڑنا تھا، ادھر سے تو ہجرت ہے. صحیح ہے، ہاں لغتاً کہہ لیں اس کو، لیکن وہاں بھی جان بچانے کے لیے، کیونکہ وہاں دین پہ چلنا تھا نا.
اور وہ جو نجاشی تھا وہ عیسائی تھا، اور وہ اپنے آگے جس کے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس کسی پہ ظلم نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے وہاں پہ جا کے اپنے دین پہ چلنا آسان تھا، اس لیے وہاں بھیج دیا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی دارالکفر سے دارالکفر ہی تھی، دارالاسلام تو بھی بنا ہی نہیں تھا، وہ تو مدینہ میں بن گیا تھا، پھر وہاں ہوئی تھی۔ ٹھیک، تو بھائی نبوت کے 5ویں سال 12 مرد اور 4 خواتین حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ابھی گئے ہی تھے کہ رستے میں خبر آ گئی کہ بھائی مکہ میں حالات صحیح ہو گئے، قریش کی اور مسلمانوں کی صلح ہو گئی ہے، اور یہ جو بھی ظلم ستم تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس میں سے بعض لوگ واپس لوٹ کے آ گئے، اور ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے، اور وہ واپس آئے، لیکن قریب ہی تھے کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں یہاں تو ابھی صلح نہیں ہوئی، یہ تو غلط خبر ہمیں سنائی گئی تھی، تو پھر وہاں سے مکہ کے قریب پہنچ کے واپس چلے گئے، لیکن عبداللہ ابن مسعود واپس مکہ کے اندر چلے گئے، اور پھر ظاہر ہے ان کو اس سے کافی تکلیف کا سامنا ہوا۔ یہی وہ یہ کہہ رہے ہیں وَفِيهِ عَادُوا، حبشہ کی طرف ہجرت کی، وَفِيهِ عَادُوا، اور اس سے پھر لوٹے، ثُمَّ عَادُوا، پھر واپس حبشہ کی طرف لوٹ گئے، لا ملام، اور کوئی ملامت نہیں ہے اس میں، یعنی غلطی کی وجہ سے تھا، جو ایک خبر اٹھی تھی اس کی وجہ سے تھا۔ یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی۔ اس کے بعد تکلیفوں کا اور ظلم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا، جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی ہماری نظروں کے نیچے سے یہ 16 لوگ ہماری ناک کے نیچے سے نکل کے چلے گئے، انہوں نے اور اپنے حرکتوں کو اور مزید سخت کر لیا، اور مسلمانوں پہ جو تکلیفیں تھیں اور بڑھا دیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثلاثة هم و80 رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 و8 ثم قد اسلم في سادس حمزة الاسد۔ کہہ رہے ہیں کہ 3 اور 80 کتنے ہو گئے؟ 83، 83 مرد، رجل، ومعهم جماعة حتى كمل، اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی یہاں تک کہ وہ پوری ہو گئی۔ وَهُنَّ 10 و8، اور ہن یعنی عورتیں کتنی تھیں؟ 10 و8، کتنی ہو گئی؟ 18 ہو گئی۔ ثم، پھر وہ آگے الگ واقع، یعنی 83 مرد اور 18 خواتین دوسری ہجرت حبشہ میں وہاں چلی گئی۔ اب یہ جو لفظ ہے وَمَعَهُمْ جَمَاعَةٌ حَتَّى كَمُلْ، یہ جماعت کا لفظ مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا، لیکن جو واضح ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ نکلے تو پیچھے سے قریش نے ایک جماعت بھیج دی ان کے پیچھے، اور اس میں عبداللہ عمرو بن عاص تھے، اور ایک اور نام ہے جو جن کو ان کے پیچھے بھیجا، اور وہ نجاشی کے دربار میں جا کے وہ وہاں حضرت جعفر تھے، ان سے بات چیت ہوئی، اور یعنی پھر یہ ان کو واپس آنا پڑا۔ قریش کے جو وفد ان کے پاس گیا تھا، کیا نام بولا تھا میں نے ابھی؟ عمرو بن عاص، یہ کچھ تحفے بھی لے کے گئے تھے، ان کا بڑا اچھا دوست تھا، تو اس نے جب ان کا مکالمہ سنا، ان کی باتیں سنی، تو اس نے وہ تحفے بھی واپس کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ہم واپس نہیں دیں گے، اور یہ اپنی منہ کی کھا کے واپس آ گئے۔ حتیٰ کمل، یہاں تک کہ پورا ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اسلم فی السادس حمزۃ الاسد، اسلام لائے سادس میں یعنی نبوت کے 6 سال میں حمزہ اسلام لائے، الاسد جن کا جو لقب تھا وہ اسد تھا۔ اسد کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ شیر کو کہتے ہیں۔ بڑے بہادر شخص تھے، اور اسلام لانے کا واقعہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ ابو جہل کی حرکت دیکھ کے، اس کی بات پہ یہ تیش میں آ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں، چونکہ لیکن دل سے یہ عہد نہیں کیا تھا، اور کیونکہ نبی علیہ السلام سے ان کا رشتہ بڑا گہرا تھا، بچپن کے دوست تھے، رضائی بھائی تھے، اور چچا بھی تھے، تو یہ ان کا رشتہ تھا۔ اس لیے جب مخالفین نے نبی علیہ السلام کے خلاف کچھ باتیں کی تو انہوں نے مقابلے میں آتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر اس کے بعد واقعی صحیح طریقے سے مسلمان ہو گئے۔ 6 سال سادس۔ پہلی جو ہجرت حبشہ
ہجرت ہوئی تھی اس میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی رقیہ بھی شامل تھی. انہوں نے بھی ہجرت حبشہ میں یعنی ہجرت کی تھی، پہلی جو ہجرت حبشہ ہوئی تھی. اور حضرت حمزہ کے چند دن بعد ہی، بعض روایت میں آتے 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تھے. صحیح. اور ان کا بھی مشہور واقعہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس واقعے کے بارے میں بھی علماء نے اختلاف کیا. بعض کہتے ہیں وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، جو سورہ طٰہٰ پڑھی تھی انہوں نے. اور دونوں کا جو اسلام لانا تھا، حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر کا، یہ اسلام کے لیے بہت بڑی جیت تھی اور بہت بڑی نصرت تھی. وبعد 9 من سنی رسالت، یعنی یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں اعلان جا کے عبادت کرنے لگے عمر کے اسلام لانے کے بعد، حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد کھل کے ہم نے بیت اللہ میں عبادت کی، جو پہلے نہیں کرتے تھے. وبعد 9 من سنی رسالتی مات ابو طالب ذو کفالتی، نبوت کے 9 سال بعد، سنی یہ سال کے بارے میں، رسالتی رسالت کے 9 سال بعد، مات ابو طالب ذو کفالتی، جو کفالت والے تھے ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا. اور اسی کے فوراً بعد، یعنی تھوڑے سے ٹائم بعد، وبعدہ خدیجۃ توفیت من بعد ایام 3 مضت، 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ خدیجہ اور ابا طالب ایک ہی سال ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات اور مصیبتیں اور زیادہ بڑھ گئیں. کیونکہ یہ جو ابو طالب تھے، یہ نبی علیہ السلام کے مشفق تھے، ظاہری، باہر سے، باہر کی طاقتوں، باہر کی پریشانیوں میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے. اور حضرت خدیجہ تو تھیں، وہ گھر میں نبی علیہ السلام کو تسکین دیتی، گھر میں نبی علیہ السلام کو سپورٹ کرتی تھیں اور ان کو آرام دیا کرتی تھیں. تو دونوں کی وفات ہو گئی. اب گھر میں بھی کوئی نہیں ہے جو اس طرح سے حوصلہ افزائی کرے، اور باہر بھی جو ایک دیوار کی طرح ابو طالب تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کی وجہ سے مسائل اور مشکلات بڑھنا شروع ہو گئی. اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ کس سال دونوں کا انتقال ہوا تھا، لیکن کون پہلے ہوا تھا، کون بعد میں کیا تھا، اس میں بہرحال علماء کا اختلاف ہے کہ ابو طالب پہلے تھے یا حضرت خدیجہ پہلے تھے. اور ابو طالب کو، ان کا نام ہم عزت سے لیتے ہیں، گو کہ ہم ان کو رحمہ اللہ یا ان کے نام کے ساتھ کوئی دعا نہیں لگاتے، کیونکہ یہ مسلمان نہیں مرے تھے، لیکن نام ان کا عزت سے لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی نصرت اور مدد کی تھی. وبعد 50 وربع اسلما جن نصیبین وعادوا فاعلما. اب ہوا کیا تھا کہ ان پہ کفار کی طرف سے ظلم اور ستم بڑھنا شروع ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا کہ یہ مکہ والے تو تنگ کر رہے ہیں اور تکلیفیں دے رہے ہیں، دین کی دعوت نہیں قبول کر رہے، تو طائف کی طرف جائے جائے، طائف والے میری بات مان لیں گے. بہرحال ہم سب کو پتہ ہے طائف گئے تو انہوں نے اور ان سے بڑا ظلم کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ طائف سے نکالا بھی، اور نکال کے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور وہ ان پہ پتھر برسانا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام خونم خون ہو گئے. اور پھر وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم یہ جو 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان کی جو یہ وادی ہے، 2 پہاڑوں کو ملا دیں اور ان کو ختم کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، امید ہے کہ ان کی قوم سے، ان کی آنے والی نسلوں سے لوگ مسلمان ہوں گے. اور آج ایسا ہی ہے، ہم سب کے سامنے پورا سعودیہ مسلمان ہے، اور صحیح عقیدے کے ہر جگہ پہ مسلمان پائے جاتے ہیں. جب طائف سے یہ واپسی ہو رہی تھی تو رستے میں ایک باغ پہ پڑاؤ ڈالا، باغ میں کچھ ٹائم بیٹھے، اور وہاں سے جب نکلے تو ابھی واپسی کے ہی رستے پہ تھے، تو ایک مقام پہ جا کر قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، اور نماز کے اندر جو ان کا قرآن تھا وہ جن سن رہے تھے. اور وہ جنو نصیبین، نصیبین یہ ایک علاقہ ہے جو سیریا اور
ٹرکی کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے جن تھے یہ، وہ آ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت کو اور قرآن کو سن رہے تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام کا قرآن سنا اور جن جو ہے مسلمان ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے تھا کہ مکہ والوں نے تکلیفیں دیں، نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، طائف کی طرف رخ کیا. طائف والوں نے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دے دیں، جسمانی بھی اتنی تکلیفیں، خونم خون ہو گئے. لیکن واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے بشارت ہوئی کہ انسان تو نہیں، جن ان کے پاس آئے اور جنوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کی اور مسلمان ہو گئے. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. انسانوں کے بھی نبی ہیں اور جنوں کے بھی نبی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے نبی رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ وَبَعْدَ 50 وَرُبْعٍ أَسْلَمَ، 50 سال اور ربعٍ، 54 نہیں، پاؤ، ربع کہتے ہیں پاؤ کو، یعنی 3 مہینے، یعنی نبوت کے 50، نبی علیہ السلام کی زندگی کے 50 سال بعد اور ربعٍ، پاؤ سال، یعنی 3 مہینے بعد، اسلم، اسلام لے آئے. کون؟ جن نصیبین، جن نصیبین اسلام لے آئے، یعنی جنات کی ایک جماعت اسلام لے آئی. وعادوا فاعلم، اور نہ صرف خود اسلام لائے بلکہ یہ جن جو ہیں یہ اپنی واپس قوم کے پاس لوٹے اور اس قوم کو دین کی دعوت دی. فاعلم، ان کو بتایا کہ ہم قرآن سن کے آئے ہیں اور ہم نے قرآن میں یہ باتیں پڑھی ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں. قرآن نے اس کو ایسے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے بھیجا آپ کی طرف جنوں کی ایک نفر جماعت کو، وہ کان لگا کے قرآن سن رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوا، جب وہ حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ، جب یہ معاملہ پورا ہو گیا، مسلمان ہو گئے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو یہ اپنی قوم کی طرف انذار کرنے والے، ڈرانے والے، یعنی دین کی دعوت دینے والے ہو گئے. یعنی خود بھی مسلمان ہوئے اور واپس جا کے اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. ثم علی سودۃ امضى عقدہ فی رمضان ثم کان بعدہ، اب جن مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرا اور معراج کا واقعہ آنے والا تھا کہ درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی جو حضرت سودا سے طے پائی، سودا بنت زمعہ سے، اس کا تذکرہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی اور نکاح شادی نہیں کی تھی اور ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا، یعنی فوراً نہیں کی تھی، تھوڑا درمیان میں وقت تھا، اس لیے کہا ثم جب استعمال ہوتا ہے تو تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے اس میں، ثم للتراخی، تراخی کے لیے ہوتا ہے، کہا کہ ثم علی سودۃ امضى عقدہ، سودا بنت زمعہ پہ ان کا جو عقد تھا، ان کا نکاح، اس کو امضا جاری کیا، یعنی پھر ان کا نکاح سودا سے ہوا. کب؟ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں ہوا. ثم کان بعدہ، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عقد ابنت الصدیق فی شوال، سودا سے نکاح کیا، شادی کی کس مہینے میں؟ رمضان میں، اور ابھی رمضان گزرا، شوال آیا، تو پھر ابنت الصدیق ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا، اور ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس وقت اما عائشہ کی عمر 6 سال تھی، اور اس کے 3 سال بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ، اور جیسی ہجرت کی شروع کے جو کچھ کام کے، اس میں ایک کام یہ تھا کہ اما عائشہ کی رخصتی ہوئی، ان کے ساتھ جو شادی کا معاملہ تھا وہ ہوا، اور اما عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئی. سودا رضی اللہ عنہا کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی جو بعد والی بیویاں تھیں ان میں سب سے کہہ لیجئے ان کا نکاح پہلے ہوا تھا، اور تھوڑے عرصے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو علم ہوا کہ شاید نبی علیہ السلام ان کو طلاق دینے والے ہیں، تو انہوں نے جو اپنی باری تھی جو نبی علیہ السلام نے باندھی ہوئی تھی وہ اماں عائشہ کے حق میں انہوں نے چھوڑ دی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے طلاق مت دیجیے، آپ جس دن میرے پاس آتے ہیں اس دن آپ عائشہ کے پاس چلے جائیں رضی اللہ عنہا، کیونکہ اماں عائشہ سب سے زیادہ محبوبہ تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی بھی یہ خواہش تھی ذاتی نبی علیہ السلام کی کہ اماں عائشہ کے پاس زیادہ وقت گزارا کریں، لیکن ظاہر ہے اپنی بیویوں میں عدل کرنا ہوتا تھا۔ تو حضرت سودا کو یہ بات کا اندازہ تھا، تو انہوں نے اماں عائشہ کے حق میں اپنی دن اور رات دونوں کی قربانی دے دی تھی، صرف اس لیے کہ دنیا میں جب تک رہیں تب تک نبی علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے رہیں، اور قیامت کے دن بھی جب اٹھائی جائیں تب بھی نبی علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت سے ہی اٹھائی جائیں۔ اس کہہ لیجئے کہ اس خواہش کے تحت انہوں نے اپنی نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ میری جو باری ہے وہ ان کو دے دیجئے۔ عقد ابنت الصدیق فی الشوال، پھر ابنت الصدیق اماں عائشہ جو کہ بنت صدیق ہیں ان سے نکاح ہوا، اور ان کے خصائص میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوبہ بیویوں میں سے تھیں، یعنی سب سے زیادہ جو محبوب بیوی تھی وہ یہ تھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ان کے علاوہ کسی بھی غیر شادی شدہ خاتون سے شادی یا کنواری خاتون سے شادی نہیں کی تھی، یہ خاص ان کی خصوصیت ہے کہ یہ واحد تھی جو ان سے کی۔ اسی طرح ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے تھے، بعض اوقات ان کے بالکل پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے تو جبریل آتے تھے اور وہی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتارا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، جس کے بارے میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اور وحی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ واقعہ عفک جو ہوا تھا اس کی برات کا اعلان آگے آ رہا ہے، واقعہ عفک کل آئے گا انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں پہ یعنی اماں عائشہ پہ بہت بڑی تہمت لگائی گئی تھی، اور وہ پورا ایک واقعہ تھا۔ تو اس میں ان کا ذکر آیا کہ یہ بری ہیں اور یہ اس حوالے سے معصوم ہیں، تو یہ بھی ان کی خصائص میں سے ہے کہ ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اسی طرح ان کے خصائص میں سے یہ ہے، خصوصیت میں سے یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام کا سر ان کی اس جگہ میں تھا، ان کی گردن اور سینے کے درمیان نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور اسی جگہ پر نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور آخری وقت کا واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ بیوی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہرحال وہ کل آئے گا، کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کی وفات ان کی گود میں ہوئی، گود میں نہیں بلکہ گردن اور سینے کے درمیان ہوئی رضی اللہ عنہا۔ ان کے جو بھانجے تھے وہ کبھی کبھار جذبات میں آ کے ان کی تعریف میں یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بنت صدیق ہیں اور صدیقہ ہیں، ہاں، اور اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے ان کی برات کا اعلان کیا تھا۔ اور پورا واقعہ عفک بہرحال کل آ رہا ہے۔ ان کی چونکہ خصائص کی بات ہو رہی ہے تو ان کے خصائص میں یہ بھی شامل ہے کہ اتنی سادہ طبیعت خاتون تھیں کہ واقعہ عفک کے بارے میں جب ان کی عورت غلام سے ان کے بارے میں، یہ جو ان کی ساتھی تھی، ان سے پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ بھائی آپ ان کے میں کوئی عیب دیکھتی ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا میں کوئی عیب نہیں دیکھتی، بس یہ اگر کوئی عیب ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ روٹی پکاتی ہیں اور پکاتے پکاتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اور یہ سو جاتی ہیں، بکری آتی ہے اور وہ روٹی کھا کے چلی جاتی ہے۔ یعنی اتنی سادہ خاتون تھی۔ انہوں نے اشاروں کے نام بتایا کہ یہ خاتون تو اتنی سادہ خاتون ہے، ان سے کیسے اتنے بڑے گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ سادگی تو آپ نے اماں خدیجہ والی حدیث میں سنی لی، کہا کہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی خاتون ہی نہیں ہے رضی اللہ عنہا۔ ثم على سودة امضى عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصدیق في الشوال۔ اور یہ بھی ایک کہ لیں محل ذکر بات ہے کہ شوال میں ان کا نکاح ہوا تھا، تو یہ بھی کہہ لیجیے ایک سنت میں سے ہے کہ شوال میں نکاح کرنا، اور رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک عموم ہے کہ جی شادی رمضان میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، مطلب شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وبعد 50 وعام تالی،
بعد 50 وعام 51 1 سال اور 50 سال کے بعد، عام تالی یعنی آنے والے سال، 51 کے بعد والے سال، اسری بہ والصلوات فرضت خمسا بخمسین کما قد حفظت، کہ نبی علیہ السلام کو اسراء ہوئی، والصلوات فرضت، اور نمازیں اس میں فرض کی گئیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کو کے لیے کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک بشارت تھی کہ اتنی سختیاں جو اپنی زندگی میں مکی دور میں جھیلی ہیں، جو کہ اور زیادہ شدت پکڑ گئیں اماں خدیجہ اور ابو طالب کے جانے کے بعد، یہاں تک کہ طائف کے سفر میں بھی کافی پریشانی کا سامنا ہوا۔ تو پہلی خوشخبری یہ تھی کہ جنات اسلام لے آئے، اور دوسری خوشخبری کیا تھی؟ اسراء اور معراج کا واقعہ، اور وہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک تھوڑے سے پہر میں، لیلم رات کے وقت، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے، کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد لے گیا۔ مسجد اقصی کو اقصی کہا جاتا ہے کیونکہ اقصی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو دور کی ہوتی ہے، وجاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی، دور کے شہر کے دور کے علاقے سے آیا۔ تو ایک ہی رات میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزہ ہوا۔ اہل و سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اسراء کا سفر تھا، حالت بیداری میں ہوا تھا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوا تھا، اور ایک ہی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے، یا ایک روایت کے مطابق ام ہانی کے گھر سے بیت الحرام گئے، اور وہاں سے پھر معراج کا سفر شروع ہوا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی نہیں بلکہ اپنے ہی گھر سے گئے تھے۔ کئی روایات ہیں جس میں ام ہانی کا ذکر ہے، لیکن ام ہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محرم نہیں تھی، رات انہوں نے وہاں نہیں گزاری، یہ ان کی کزن تھی، گو کہ ان کی عمر زیادہ تھی، اصل نام ان کا فاختہ تھا، یہ علی ابو طالب کی بیٹی تھی، فاختہ بنت ابی طالب۔ تو صحیح روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، جو مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا میں اپنے گھر میں تھا، وہاں سے پھر مجھے اسراء کا معاملہ ہوا اور پھر آسمانوں کی طرف لے کر گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے گھر سے لے کر حرام تک اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ساتھ سواری پہ سوار کر کے بیت اللہ لے جایا گیا، وہاں پہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک ہوا، پھر چوتھی بار ایک روایت کے مطابق ان کا شق صدر ہوا، پھر اس دل کو دھویا گیا، اور وہاں سے پھر سفر طے ہوا، کہاں کے لیے؟ بیت المقدس کے لیے۔ بیت المقدس گئے، وہاں پہ گیٹ پہ جبریل نے ان کی سواری کو باندھا، اور آج بھی بعض لوگ ویڈیو وغیرہ میں وہ ایک کنڈا لگا ہوا ہے، وہاں پہ ہک لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کی سواری جو براق تھی اس کو باندھا گیا تھا، اللہ عالم۔ تو بہرحال ان کو گیٹ پہ سواری کو باندھا گیا، نبی علیہ السلام کو جبریل اندر لے کے گئے، مسجد کا صحن تھا، مسجد اقصی، رات کا پہر تھا، دیکھتے کیا ہے کہ وہاں انبیاء اور رسول کھڑے ہوئے ہیں اور رات کی نمازیں وہاں ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنا روح پرور منظر ہوگا، بڑے بڑے انبیاء کھڑے ہیں، رات کا منظر ہے، اور مسجد اقصی ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا علیہ السلام، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر میری نظر ابراہیم پہ پڑی، اور ابراہیم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کا چہرہ بالکل آپ کے بھائی جیسا، یعنی میرے جیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ ہے۔ کہتے میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ یہاں انبیاء کھڑے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پھر نماز کا وقت ہوا تو مجھے آگے کیا گیا، اور میں نے تمام انبیاء کو امامت کرائی اور نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر۔
تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہو گئے۔ یہاں پہ جب نماز پڑھائی تو یہاں اسراء کا سفر ختم ہو گیا، یہاں سے پھر معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معراج کے لیے نکلے، 7 آسمانوں کا سفر کیا، ہر آسمان پہ الگ الگ نبی سے ملاقات ہوئی۔ اس میں آتا ہے حضرت ادریس سے 4 آسمان پہ ملاقات ہوئی، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی، اور پھر آگے چلے گئے، آگے گئے جنت جہنم دیکھی، وہاں کے حال احوال دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد اللہ کی طرف لے جایا گیا، بالکل آخری مقام پہ پہنچ گئے، اور پھر وہاں جا کر اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نہیں دیکھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ دیکھا تھا لیکن دل کی آنکھوں سے، ان والی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر وہاں پہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا، لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا جی 50 نمازیں ملی ہیں مجھے۔ تو کہا کہ نہیں، میں جانتا ہوں انسانوں کو، میں اپنی قوم کو بھی جانتا ہوں، آپ کی قوم کو بھی جانتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تھوڑی تخفیف کرائیں۔ تخفیف کراتے کراتے وہ 5 پہ آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اور کرائیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بس میں اس سے زیادہ نہیں کروا سکتا۔ تو 5 نمازوں کا تحفہ لے کے نبی علیہ السلام واپس آ گئے، اور یہی شعر انہوں نے بیان کیا ہے، اسری بی والصلوات فرضت، ان کو اسراء ہوئی اور نمازیں فرض کی گئیں، خمسن بخمسین، 55 نمازیں، ہاں جی 5 نمازیں فرض کی گئیں، گنتی کے اعتبار سے، بخمسین اجر کے اعتبار سے وہ 50 تھیں، کما قد حفظت، جیسے اس کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں صحیح احادیث میں اور روایات میں اور سیرت میں موجود ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہوئیں جن کا اجر و ثواب 50 کے برابر تھا۔ اور پھر بہرحال یہ اسراء معراج کا واقعہ، اس میں پھر کئی لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے، مختلف باتیں بھی کی ہیں۔ نبی علیہ السلام رات کو آ گئے، اگلے دن کفار مکہ کو بتایا، انہوں نے جو ہے یقین ہی نہیں کیا۔ دلیل کے طور پہ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ بھائی بیت المقدس میں کیا دیکھ کے آئے ہو؟ تم کہہ رہو نا ایک رات میں یہ 18 دن کا سفر کر کے آ گئے، تم کیا دیکھا ہو، کیسی ہے بیت المقدس؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے مجھے یاد نہیں تھی کہ کیسی تھی وہ مسجد، لیکن اللہ نے میرے سامنے وہ منظر کھینچ دیا، میں دیکھتا رہا اور ان کو بتاتا رہا کہ مسجد کی دیواریں کیسی تھیں، کھڑکیاں کیسی تھیں، دروازے کیسے تھے، پھر بھی یقین نہیں کیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آسمان پہ آ رہے تھے، نیچے قافلہ جاتے ہوئے دیکھا، قافلے کو سلام کرا اور اس قافلے نے ان کی آواز بھی سنی۔ تو جب مکہ پہنچے تو مکہ والوں کو کہا کہ ابھی ایک قافلہ آ رہا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، اس کا سردار یہ ہے، اتنے لوگ ہیں، اس میں اتنی ایسی چیزیں ہیں، وہ آئے تو پوچھ لینا اور دیکھ لینا۔ آئے تو بے عینی ہی انہی صفات کے ساتھ وہ قافلہ موجود تھا اور پہنچا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آسمان سے آواز بھی آئی تھی اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کی یا اس طرح کسی کی آواز بھی سنی تھی، لیکن پھر بھی بہت سے بدبخت اسلام نہیں لائے۔ اور اس واقعہ اسراء کی وجہ سے، معراج کی وجہ سے بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے، جن کا ایمان کمزور تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، ایک ہی رات میں اسراء بھی ہو گئی، یعنی بیت المقدس ہی پہنچ گئے اور آسمانوں کا سفر بھی کر کے آ گئے اور واپس اپنے بستر میں بھی آ گئے، صبح ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ ابو بکر تھے، صدیق تھے، کہ نبی نے کہا ہے، محمد نے کہا ہے تو پھر ہوا ہوگا۔ ساری باتیں ایک طرف اور محمد کی بات ایک طرف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 50 سال اور 9 مہینے بعد ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وہ بھی اسی کے بیچ میں ہوا تھا، انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اصل میں چاند کے جو 2 ٹکڑے ہونا ہے نا، اس میں صحیح حدیث نہیں ہے کوئی، لیکن وہ روایات اتنی آتی ہیں اور اتنی جگہ سے وہ نقل کی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی یہ ایسا ہوا ہی ہوگا۔ اور پھر قرآن کی بھی اس پہ نص ہے، کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ چلو بیت العقبہ الاولی، یہاں سے پھر ظاہر ہے ہجرت کے لیے ماحول بننا شروع ہو گیا۔ جی والبیعۃ الاولی مع 12 من اہل طیبۃ کما قد ذکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء معراج سے آ گئے تو اب ہوتا کیا تھا کہ ہر سال موسم حج میں لوگ عرب سے ادھر مکہ کی طرف آتے تھے اور منی پہ پڑاؤ کرتے تھے۔ ہم سب کو پتہ ہے جیسے آج حج ہوتا ہے، منی میں ایک وقوف ہوتا ہے، تو اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی چلے جایا کرتے تھے، اور ایک سال یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام منی میں گئے اور دیکھا کہ کچھ نوجوان
6-8 نوجوان بیٹھ کے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی بھائی آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی ہم یثرب سے ہیں. اچھا کس قبیلے سے ہیں؟ کہا ہم خزرج سے ہیں. اچھا خزرج وہ والے؟ کہا جی وہ والے. آؤ پھر بات کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی, اپنا تعارف کرایا اور وہ مسلمان ہو گئے. یثرب سے آئے ہوئے یہ چند نوجوان صرف نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, دیکھا کہ یہ 6 لوگ 8 لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ دعوت دی اور مسلمان ہو گئے. اور پھر انہوں نے وعدہ کیا کہ مدینہ جائیں گے, یعنی یثرب جائیں گے, وہاں جا کے اپنی قوم کو دعوت دیں گے اور اگلے سال پھر آئیں گے. اور یہی ہوا. یہ 5 لوگ یا یہ 6-7 لوگ, گنتی مجھے صحیح سے نہیں یاد, یہ گئے اور اگلے سال پھر آئے اور تقریباً 12 لوگ آئے اور 12 لوگ اسی مقام پر, عقبہ کے مقام پر جو یہ منی کے پاس تھا, وہاں پہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی. اور اس بیعت کو بیعت عقبہ الاولیٰ کہا جاتا ہے. اور بیعت عقبہ کیا تھی, یعنی بیعت کس چیز کی تھی کہ اللہ نشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے, ولا نسرق, نہ چوری کریں گے, ولا نزنی, نہ زنا کریں گے, اور کسی بے ناحق قتل کو قتل نہیں کریں گے, کسی جان کو قتل نہیں کریں گے, نہ ڈاکہ ڈالیں گے, ولا ننتہب ولا نعصی بالجنہ ان فعلنا ذلک, اور نہ جنت کا انکار کریں گے, اور بغیر ذالک, اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. یہ 12 لوگ چلے گئے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے, بیع العقبہ اولیٰ. وہاں جا کے انہوں نے دین کی دعوت کا کام کیا اور ہر گھر میں تقریباً ہر ایک گھر میں ایک مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا ذکر کرنے والا شخص موجود ہو گیا مدینہ کے گھروں میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے اس میں کوئی دھوکہ کیا تو پھر اللہ پہ ہے ہمارا فیصلہ, اللہ ہمارا جو چاہے فیصلہ کر لے. والبیعۃ الاولیٰ مع 12 من اہل طیبۃ کما قد ذکر. پہلی جو بیعت تھی بیعت عقبہ اولیٰ, یہ 12 لوگوں کے ساتھ تھی, اہل طیبہ یعنی اہل مدینہ, یعنی اہل یثرب. مدینہ کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب تھا. کما قد ذکر, جیسے ذکر کیا گیا ہے, یعنی جیسے کتابوں میں اور حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے اسی طرح یہ آئے. وبعدہ, پھر اس کے اگلے سال یہ 12 لوگ گئے, دعوت تبلیغ کی, اگلے سال پھر کچھ لے کے آئے. اور کتنے لوگ تھے پھر وہ؟ 70 لوگ لے کے آئے اپنے ساتھ. وبعد 52 اتا, جب 52 سال ہو گئے, عطا آئے, کون؟ 70 فی الموسم, موسم حج میں پھر آئے, 70 لوگ آئے. ھذا ثبت, یہ ثابت ہے کہ 70 لوگ آئے تھے. من طیبۃ فبایعوا ثم حجر, طیبہ سے آئے تھے اور انہوں نے بیعت کی, مبایعت کی, ہو گیا, وہاں چلے گئے, یہ واقعہ پورا ہو گیا. پھر کہا ثم حجر, پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کی. مکہ یوم 2 من شہر صفر, صفر کا مہینہ تھا, یوم 2 پیر کا دن تھا, اور نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ کے لیے نکل گئے. اور یہ ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی. پہلے ان سے اجازت مانگی, نبی علیہ السلام نے سوچ بچار کی, کیونکہ انتہائی پرخطر سفر تھا. نبی علیہ السلام کے پاس دوبارہ جب یہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اجازت دی, اور ابو بکر اس اجازت کے ملنے پر خوشی کے آنسوؤں سے رونا شروع ہو گئے. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے پہلی دفعہ کسی کو دیکھا کہ وہ خوشی سے بھی روتا ہے. تو یہ ابو بکر تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا خطرناک سفر کرنے نکلے تھے اور اس پہ پریشان نہیں تھے, غمگین نہیں تھے, بلکہ خوش تھے کہ نبی علیہ السلام کی مصاحبت ملے گی. اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام گئے اور وہاں پہ ایک گائیڈ تھا جس نے اس غار میں ادھر سے ان کو لے کے جانا تھا. وہاں پہ انہوں نے جو غار میں رات گزاری اور وہاں سے پھر یہ مدینہ کی طرف چلے گئے. اور اس میں یہ بھی واقعہ جو وہ مکڑی کے جالے والا واقعہ ہے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے. اس میں بھی بہر العلماء کا کلام ہے, یہ بھی واقعہ صحیح نہیں ہے. جی جی جی.
وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم الاثنين من شهر صفر. یہ پھر امام احمد اس حدیث کو لائے ہیں اپنے عباس سے روایت ہے، وہی چیز جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی پیر کے دن اور ان کو مکہ سے نکالا گیا، یا وہ نکلے مکہ سے پیر کے دن، اسی دن نبی بنائے گئے اور اسی دن مدینہ میں داخل ہوئے اور اسی دن نبی علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی تھی. یہ 4-5 کام پیر کے دن ہی ہوئے تھے. فجاء طیبۃ الرضا یقینا اذ کمل الثلاث والخمسین. پس آئے طیبہ آئے یعنی مدینہ، یثرب آئے. کون آئے؟ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، آ گئے. کون آئے؟ الرضا، رضا آئے. رضا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جن سے اللہ راضی ہے. یقینی طور پہ آئے. اذ کمل الثلاث والخمسین، جب 53 سال پورے کر لیے تب آئے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا گئی، 13 سال مکہ میں رہے اور ہجرت ہوئی، اور 53 سال کی عمر میں مدینہ آ گئے. کب آئے؟ فی یوم اثنین، پیر کے دن اس میں آئے. ودام فیہا 10 سنین کملا نحکیہا. پیر کے دن آئے، ودام فیہا 10 سنین کملا نحکیہا، 10 سال وہاں رہے. دام فیہا یعنی دوام کے ساتھ، دوام اختیار کیا. فیہا ای فی طیبہ، طیبہ میں 10 سنین 10 سال. کملا پورے کے پورے، نحکیہا یہ ہم بیان کرتے ہیں. یعنی یہ بات جی یہ میرے علم میں نہیں ہے. ہاں اس کی بیچ کی تفصیلات مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں. کہہ رہے اکمل فی الاولی صلاۃ الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبری. کہا سب سے جو پہلے سال کام کیا، اولا ای سنا اولا. آپ لوگ کے پاس یہ اولا کوئی ہائی لائٹ ہوا ہے کسی طرح سے؟ نہیں ہوا کر لیں. اب یہ ہر شعر میں ہر سال کا ذکر کریں گے، صحیح ہے. اب یہاں سے ہجرت کے بعد کے سال شروع ہو گئے، یعنی اکمل فی الاولی ای فی السنۃ الاولی بعد الہجرہ. پہلے سال کیا ہوا؟ اکمل صلاۃ الحضری، صلاۃ حضر پوری کی. کیا مطلب صلاۃ حضر پوری کی؟ بھائی وہ اسراء پہ تو 5 نمازیں فرض ہوئی تھی نا. اما عائشہ کی حدیث ہے کہ پہلے نمازیں 2 ہوا کرتی تھیں، اور اس کے بعد نمازیں جب ہجرت کر کے آئے تو پہلے ہی سال ظہر، عصر اور عشاء یہ پوری کر دی گئیں. اکمل صلاۃ الحضری یہ پوری کر دی گئیں. لیکن جو صلاۃ سفر تھی وہ اسی پہ باقی رہی، یعنی 2 پہ. اس لیے آج آپ کی جو صلاۃ سفر ہے وہ ظہر کی بھی 2 ہیں، عصر کی بھی 2 ہیں اور عشاء کی بھی 2 ہیں. تو پہلے 2 فرض ہوئی تھیں، اور جب ہجرت ہوئی تو 2 کے بعد 4 ہو گئیں، یعنی جو 4 والی ہیں، اور صلاۃ سفر اتنی ہی رہی. صحیح ہے ان کی حدیث اما عائشہ سے مروی ہے. جی پہلے نماز فرض ہوئی تھی 2 رکعت. ساری نماز، ساری نہیں، یہ والی ہیں ظہر، عصر اور عشاء والی. ٹھیک. پھر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد یہ ظہر، عصر اور عشاء جو ہیں یہ 4 ہو گئیں، اکملہ پوری ہو گئیں. لیکن جو صلاۃ سفر تھی وہ باقی رہی، وہ 2 پہ ہی رہی. اکمل فی الاولی صلاۃ الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبری. اس کے بعد ما جمع کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ ادا کیا. نبی علیہ السلام نکلے مکہ سے مدینہ کی جانب، تو قبا سے جب نکلے تو اپنی قصوہ اونٹنی پہ موجود تھے. یہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے. تو جمعے کے دن قبا سے نکلے تھے، اور ایک جگہ ہے وادی رانونہ، وہاں جا کے پہنچے اور اپنی زندگی کا پہلا جمعہ وہاں پہ ادا کیا. یا تو زندگی کا یا مدینہ کا. اور جمعہ مدینہ میں ہی ادا کیا تھا تو زندگی کا ہی پہلا ہو گیا. جمعہ ادا کیا، اور اس سے پہلے جمعہ مکہ میں ادا کرنا نہیں کیا تھا،
اور واضح یہی ہوتا ہے کہ اس وقت ادا کرنا ممکن نہیں تھا. ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کیونکہ وہاں پہ جمعہ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ. تو وہاں تکلیفیں ہی اتنی ہوتی تھیں, جہاں 2-4 مسلمانوں کو دیکھتے تھے وہ خبیث کافر تنگ کرنا شروع ہو جاتے تھے. تو وہاں جمعہ ادا کرنا ممکن نہیں تھا, اس لیے پہلا جمعہ مدینے میں آ کے یا مدینے کے پاس جو وادی رانونہ تھی وہاں پہ انہوں نے جمعہ ادا کیا. پھر آگے مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ ہے, وہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارا ان باتوں کو پڑھنا, بیٹھنا, سمجھنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ ان سب محفل کو اور مجلسوں کو باعث اجر بنائے, اور جو سیکھا ہے جو سمجھا ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا کرے, اور ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 دن قباء میں رہے. اسی عرصے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی, اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مسجد ایک اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ہے. تو وہ 2 یتیم لوگوں کی جگہ تھی, اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا, اور وہیں پہ پھر مسجد کی تعمیر کا سلسلہ کیا. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تعمیر میں حصہ لیا, خود اینٹوں کو اٹھایا کرتے تھے اور اس کی جگہ پہ لے جایا کرتے. بخاری مسلم کی روایت ہے, ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی غزوات لڑیں, تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 19 غزوات میں حصہ لیا.